اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک نام اللہ تعالیٰ کا پڑھ چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں، آج ہم دوسرے نام کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا انٹروڈکشن کا تھا اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارا تو کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پالنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، درجہ بدرجہ تمہیں کمال تک پہنچا دے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیوں نماز میں ہمیں ہمیشہ دلاسے مل رہے ہوتے ہیں جب نماز میں کھڑے کھڑے کبھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے؟ حیرانی کی بات ہے کہ کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور دنیا کی پریشانیاں وہاں بھی نہیں چھوڑ کے جا رہی، اور نماز بار بار دلاسا دے رہی ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ہر فیصلہ مکمل ہے۔ نیکسٹ سیکنڈ انٹروڈکشن جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنا قرآن پاک میں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، الرحمن۔ الرحمن لفظ کا مادہ ہے راحمین۔ رحم جو انسان کا ہوتا ہے، ایک عورت کا ہوتا ہے، جہاں ایک بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی سمجھنا ہے الرحمن کے بارے میں، پورا کا پورا تو سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس کی تھوڑی جھلک مل سکتی ہے جب ہم دیکھیں ایک ماں کی طرف، جب ہم دیکھیں، جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں اگر رحم میں انسان کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ساری زندگی ہم یہ جملہ بولتے آئے اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ جملہ بول کے پھر اپنے آپ کو اکیلا کر لیتے ہیں کہ میں تو اپنی تکلیف میں اکیلا ہوں۔ ایک عام انسان کوئی مووی بھی دیکھ رہا ہے اور وہاں کوئی تکلیف میں ہے، وہاں کوئی رو رہا ہے، وہاں کوئی چلتے چلتے گر گیا، کسی پہ گولیاں چل گئی ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، آپ گھر بیٹھے رونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ 6 ماہ پہلے 300 لوگوں کی موجودگی میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اٹ از ناٹ ٹرو۔ لیکن ہیومن ایموشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو آپ نہیں ہنس سکتے، آپ نہیں انڈیفرنٹ رہ سکتے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر انسان بنانے والے سے ہم یہ امید کیسے کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ میرے سر کے درد کی شدت اور میرے دل کے غم کی شدت میں، اس کی انٹینسٹی میں، اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ تو رہے ہیں، وٹنس تو ہے اس سب میں، بٹ ہی از ان امپیکٹڈ بائی آل آف دس۔ کہ قرآن نہیں کہہ رہا تھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو۔ We never thought about the fact that he has emotions۔ جذبات بنانے والے کے ساتھ جذبات ایسوسیٹ نہیں کیے۔ الرحمن میں کیا ہے؟ جب آپ ایک ماں کو دیکھتے ہیں تو جذبات کے علاوہ کیا نظر آتا ہے وہاں پہ؟ آپ کسی بھی ماں سے پوچھ لیں دنیا کی، وہ خاص طور پہ جو بھی نئے نئے پیرنٹس بنتے ہیں، اگر پہلا بچہ وہ کہہ رہے ہیں بچہ بیمار ہو گیا آپ کی ساری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری بیماری میں ہم اکیلے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری پریشانی میں ہم اکیلے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمہارا اور سارے جہانوں کا۔ الرحمن بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ جب ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے رحم میں، تو اس بچے کو نہیں پتا ہوتا ابھی کتنے نیوٹریشنز، کتنی بون کی ڈیولپمنٹ، دل کو کتنے اور شریانوں کی، خون کی اور کتنی نالیاں بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 اندھیروں میں تمہیں ڈیولپ کیا میں نے۔ وہ جو 3 اندھیروں میں، وہاں جہاں دنیا میں کسی آنکھ کی رسائی نہیں، وہاں جہاں جس بچے کو بھی نہیں پتا کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے، جسے خطرے کا مطلب نہیں پتا، وہ رب جب اس سٹیج پہ حفاظت کر سکتا ہے تو اتنی روشنیوں میں کیا وہ بھول جائے گا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ سن نہیں رہا؟ السمیع البصیر پہ یقین تو آ جائے ہمیں۔ الخبیر who knows your pain، الخبیر اسے کہتے ہیں جو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو جانتا ہو، آپ کا درد سمجھتا ہو۔ کسی کی خدا نہ خواستہ بازو ٹوٹا ہے یا کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پوری دنیا جا کے ان سے کہتی رہے کہ I understand your pain، we don't۔ کسی اور انسان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ مس کیریج ہے، خدا نہ خواستہ دنیا میں آنے کے بعد وہ 2 لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، they are literally sharing the pain۔ الرحمن ہمیں کیا تسلیاں دے رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے، غور و فکر ہم خود کریں گے۔ میں آپ کو کبھی بھی، یا دنیا کا کوئی انسان کبھی نہیں سمجھا سکتا یا بتا سکتا کل کا کل کہ الرحمن کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم خود غور کریں گے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے ہمیں۔ کبھی کبھی ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں سے یہاں فوراً پہنچنا ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہاں جانا تھا، یہاں جاب چاہیے تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے بچے نہیں ہو رہے، جاب میں پروموشن چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ کیا ایک بچہ ایک دن میں ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ ایک دن میں سننے، چلنے، دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد بھی ڈیولپمنٹ کا ایک پورا پروسیس ہے۔ لیکن جہاں وہ تخلیق ہو رہا ہے، جس رحم میں،
اس رحم میں اس کی تخلیق ایک دن میں تو نہیں ہوگی، ایک لمحے میں تو نہیں ہوگی۔ الرحمن ہمیں سکھا رہا ہے، کیونکہ اکثر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پہ شک کرنے لگتے ہیں جب دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہم نے دعا مانگی ہے، دنیا میں پروسیسز سٹارٹ ہو گئے ہیں، ان کو مکمل ہونے میں 9 سال بھی لگ سکتے ہیں، 900 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہونے میں ہزاروں سال لگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک پیغمبر بھیجیں، ایک مسلم امت بھیجیں جو اس گھر کو آباد کرے۔ وہ گھر آباد کرنے میں، بیت اللہ اصل آباد ہونے میں کتنا عرصہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لفظ زبان سے آتا کیسے؟ انجان ہے نا ہم، اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جان جائیں گے تو بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ الرحمن، پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ، مجھے تو آپ کا رحم کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کے، فیصلے کے دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس دن ہو گئے سارے انصاف، پوری پکچر مکمل ہو گئی ہے نا۔ دنیا میں ایک بڑی کیٹیگری ہے ایتھیسٹ کی جو کہتی ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے کیونکہ دنیا میں اتنی غربت ہے، کیونکہ اتنے لوگ بھوکے مرے، کیونکہ اتنے لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین جواب ہے ان سب انسانوں کو جو رحمان سے دور ہو گئے۔ وہ حساب لے لے گا قیامت کے دن۔ پکچر پوری ہے، ہم بس سمجھنے کی کوشش کر لیں تاکہ قرآن ہی ہے جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھے گا، اور یہی طریقہ ہے۔ وہ الرحمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ڈر گئے تھے کہ یا اللہ فرعون کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو مجھے مار ڈالے گا، میں تو وہاں قتل کر کے آیا ہوں، میں تو وہاں ڈیمانڈ ہے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مار دیں گے، جھوٹا کہیں گے مجھے، میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو پاتے when I'm angry۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی ساری باتیں قبول ہیں، آپ کی ساری ریکویسٹ مان لی گئی ہیں، ہارون علیہ السلام جائیں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن اینڈ دین اللہ تعالیٰ starts telling him his story، بچپن سے کہ آپ کی ماں کو وحی کی گئی تھی، آپ کی امی کو وحی کی گئی تھی کہ ان کو دودھ پلائیے اور ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ جب اس بچے کو خطرے کا مطلب بھی نہیں پتا، تب سے حفاظت ہو رہی ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ you were developed، ایک ایک لمحہ میری نظروں کے سامنے۔ وہی الفاظ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے استعمال کیے تھے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا نہیں آتا، اس سے پہلے شاید دنیا میں کشتی بنی نہیں ہے۔ کہاں کیل ٹھونکنی ہے، کہاں سے کون سا راستہ نکالنا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ایک ایک چیز ڈیولپ کروائی ہے۔ ہماری زندگی کا ڈیولپر بھی آج بھی وہی ہے، وہ جو وہاں کے رحم میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے، وہاں ڈیولپ کر سکتا ہے، وہاں خوراک پہنچا سکتا ہے۔ وہ اس دنیا میں آ کے کیوں چھوڑ دے گا؟ اللہ کی رحمت ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ غموں کے اندھیروں میں آج بھی ہوں، یہاں سے نکال لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع کب کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو مومنوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں بار بار اندھیرے سے کھینچ کے نکال لیتا ہے، چاہے ہم غم کے اندھیرے میں ہیں، چاہے گناہوں کے اندھیرے میں ہیں۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے ہی گناہ ہوا اللہ تعالیٰ چھوڑ کے چلے گئے، خدا نہ خواستہ ہم خود ہی، اللہ تعالیٰ تو نہیں جاتے، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی نے سکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ کا مطلب، اللہ تعالیٰ سے ہمارا واحد رشتہ یا دعا کا یا گناہ و ثواب کا ہے۔ واحد رشتہ تو الرحمن، رب اور عبد ہونے کا ہے۔ کیا رب میں دلاسے نہیں تھے؟ وہ مالک ہے، مالک ہے تو حفاظت کرنا جانتا ہے، اپنی مخلوق کو، اپنی تخلیق کو، اپنی ملکیت کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ دنیا میں تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا، اور وہ دنیا جیسا مالک تو ہے بھی نہیں، وہ تو احد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد جیسا کسی اور کو پاؤ گے نہیں تم، نہ اس کی محبت میں، نہ اس کی حفاظت میں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد جو لفظ ہے نا، ایک، اکیلا، وہ قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کے ساتھ آتا ہے، الہ اور القہار۔ وہ اکیلا الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الرحمن، لیکن یہ جو الہ ہے یہ الرحمن ہے۔ الرحمن میں شدت ہے، بے پناہ محبت، بے پناہ محبت جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس پہ ڈیم نہیں باندھ سکتے، اس پہ بند نہیں باندھے جا سکتے۔ یہ محبت ہر ایک کے لیے، نمازی ہے، غیر نمازی ہے، گناہگار ہے، نیکوکار ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، یا غیر مسلم ہے۔ کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ غیر مسلم ہے، جانتا ہی نہیں، انکار کس بات کا کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک کو مل رہا ہے، الرحمن ہے وہ۔ ہاں اس میں پھر ہم دیکھیں گے، یہ کسی اور دن کی اسٹڈی ہے، جس دن الرحیم پڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ الرحمن اور الرحیم 2 نام ایک ہی مادہ کے ساتھ کیوں قرآن میں آ رہے ہیں۔
کیونکہ ہم جس طرح عام زبان میں بات کرتے ہیں کہ محبت پیار، اللہ تعالیٰ اس طرح بات نہیں کرتے. ایک ایک لفظ قرآن میں جس جگہ پہ ہے وہ کسی وجہ سے ہے. تو الرحمن اور الرحیم ایک ساتھ کیوں ہیں؟ وہ کون سی کمی ہے الرحمن میں، وہ کون سا خوف ہے الرحمن میں، وہ کون سی خطرہ ہے ہمیں انسانوں کو جس کے لیے الرحیم کی ضرورت ہے، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. کمی خدا نہ خاصہ خدا کی ذات میں نہیں ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، کلیریفیکیشن دیتے ہوئے، بٹ لیکن جو نیت کا صاف انسان ہوتا ہے، جو بہت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جیسے غلطی ڈھونڈنی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے بھی نکال لیتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. قل ادعوا اللہ، وہ تو اللہ ہے، اسے پکارو. قل، آپ ان سے کہیے ادعوا اللہ، اسے اللہ پکارو. اب ادعوا الرحمن، یا الرحمن پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، سارے نام اسی کے، تم جس نام سے چاہو اس کو پکارو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جگہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی جگہ صرف رب اور الرحمن، یہی دو نام ہیں. اس لیے ان دو ناموں کو ڈیٹیل میں سمجھنا، ان پہ یقین ہونا بڑا ضروری ہے. ہر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم، کب کب نہیں پڑھتے ہم بسم اللہ؟ دروازہ کھولتے ہوئے، دیگچے کا ڈھکن کھولتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، کپڑے تار پہ ڈالتے ہوئے، فائل سائن کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، کچھ بھی کر رہے ہیں. سکھایا تو یہی گیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ارد گرد خوف پیدا کرتا ہے شیطان، خوف کے دائرے کھڑے کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو جیسے ہی اکیلا کرتے ہیں، خوف میں ہی جا کے گرتے ہیں. اس بات کا خوف کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اس بات کا خوف کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، اس بات کا خوف کہ میری تو آج کی نماز چھوٹی، اب جا کے بات کیسے کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر لمحے اللہ تعالیٰ انسان کو یاد کروا رہے ہیں کہ میری رحمت میں سے نکل جاؤ گا تو سنبھالے گا کون؟ میں یہیں پہ ہوں، سنبھال رہا ہوں. جب تک سانس چل رہی ہے یہ رحم کا رشتہ چل رہا ہے، الرحمن ہونے کا رشتہ چل رہا ہے. وہاں سے رحم محبت ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک جب آپ سے کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اباتی، پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو آ کے چھو لے گا. اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ المنتقم کیوں نہیں کہا، الجبار القہار کیوں نہیں کہا، الرحمن کا عذاب آ کے آپ کے کیوں چھو لے گا؟ الرحمن تو سراپا محبت تھا. ہم سب نے اس دنیا پہ سب سے کم جس کا حق ادا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اس کے پیچھے صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لوگوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے. اور اس بات پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا. کیا فرق، یہاں تو معافی ملنے والی ہے. کیا محبت کا کوئی تقاضا نہیں، وفا کا کوئی تقاضا نہیں. پھر جب ہمیں وہ نریشن ملتی ہے کہ قیامت والے دن کسی قاری کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ آپ کے لیے کر کے آیا ہوں جو بھی کر کے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم لوگوں کے لیے کر کے آئے ہو. اور اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں. شہید کو اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ آپ کے لیے، اللہ تمہیں لوگوں سے سننا تھا، لوگوں میں تعریف کروانی تھی، قبول نہیں ہوا. یہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ساری زندگی ہم نے تو انسانوں کو رب سے خدا نہ خواستہ اصل میں اوپر ہی رکھ دیا ہے کہ اس کا حق ادا کر دوں. اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کس کو کہاں رکھنا تھا. پریورٹی کی لسٹ میں کون پہلے آتا ہے؟ کوئی بچہ آپ سے پوچھ لینا کہ میم آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور ابو، فوراً رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ قلم رک جاتا ہے. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی. اللہ تعالیٰ کے بعد تو رسول اللہ کا نام آتا ہے. ابھی تو ایمان کے پتہ نہیں کون کون سے درجے چڑھنے. ہم نے اگر پہلے جگہ پہ ماں باپ بچے کسی اور کو رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو سمجھ، اللہ تعالیٰ تو کہیں پیچھے چھوٹ گئے. چھوٹنے والے تو نہیں تھے، وہ ہستی ایسی نہیں ہے کہ جسے چھوڑا جا سکے. کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہم ہاتھ چھڑاتے ہیں، وہاں سے ہاتھ نہیں چھوٹتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ واپس جانے کے لیے چاہے ہم 1000 قدم بھی دور آ گئے ہوں، ایک قدم کافی ہوتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدمت تو ہو گئی نا. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ انسانوں کو یہ راضی کرنا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو تیسری بھی کیٹیگری ہے جو میں ابھی بھول رہی ہوں
جس نے قرآن سکھایا لوگوں کو، سو لوگ تو سیکھ گئے تھے، ہو سکتا ہے اس کے اسٹوڈنٹ میں کوئی زیادہ اس سے اللہ کو مخلص طریقے سے عبادت کرتا. جو شہید ہوا ہے اس نے خدمت تو کر دی ہے، فائدہ تو کوئی ہو گیا ہوگا دنیا پہ، اس کی جان گئی ہے تو کوئی نہ کوئی تو پروٹیکشن ہوئی ہوگی، کام تو ہو گیا ہے. پھر کس بنا پہ وہاں سے دھتکارے جا رہے ہیں؟ پھر کس بنا پہ سزائیں مل رہی ہیں؟ اس دنیا میں ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، رحمان کے عذاب سے بچیں. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ انصاف ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے اگر 4 بچے ہیں تو کیا وہ کسی ایک کو سزا دے دے گی؟ جہنم سے خلاصی کے ہم نے اپنے اپنے طریقے نکال لیے ہیں نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر اسی ماں کے 4 بچے ہیں جس میں سے ایک بچہ دوسرے کا بیگ بھی پھاڑ دیتا ہے، اس کو بلی بھی کرتا ہے، اس کی آنکھ میں پینسل مار کے آنکھ بھی پھوڑ دیتا ہے، بازو توڑ دیتا ہے، پاؤں توڑ دیتا ہے، تو کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ یقین ہو جائے تو انصاف سے بھاگ نہیں سکتے ہم. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو اللہ تعالیٰ کی محبت یاد کروا رہے ہیں. آپ اس کے جتنے بندے گمراہ کر رہے ہیں بت بنا بنا کے، وہ رحمان الرحمان کا تقاضا ہے، وہ آپ کو آ کے پکڑ لے گا، جانے نہیں دے گا کسی کو. انصاف کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات پوری سمجھ ہی نہیں آ سکتی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ تعالیٰ کی اسی محبت کو کبھی کبھی ہم غلط طرف لے جاتے ہیں. کیوں کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ انسانوں کو بخشوانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا پہ بھیجا اور صلیب پہ چڑھوا دیا. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جتنی ہلکی اسٹیٹمنٹ میری زبان پہ آسمان اور زمین پھٹنے لگتے ہیں جب اس طرح کا کچھ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال کے رکھے ہوئے. رحمان کی محبت میں کوئی اتنا آگے نکلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو یاد کرو جیسا اس نے سکھایا ہے. پھر ہم اپنے رخ نہیں جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے. الرحمان، اس کی محبتوں سے یہ مطلب نکالا، اللہ کے بارے میں باتیں باندھنے لگ گئے. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں، شروع میں آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ کہیں اللہ تعالیٰ بھی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بیٹیاں کم تر ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت دکھا رہے تھے، بچہ کچا سب میرے لیے، اچھا سب اپنے لیے رکھ لیتے ہو. وہ الرحمن ہے، بہت محبت کرتا ہے ہم سے، لیکن اس محبت کو غلط طریقے میں نہیں لے کے جانا ہم نے کہ مجھے بھی سب معاف، دنیا کے ہر انسان کو سب کچھ معاف. جیسے ہی ہم یہ جملہ بولتے ہیں پھر ہوتے ہیں قتل و غارت، پھر اٹھتے ہیں لوگوں پہ ہاتھ، پھر بیوی سے بچوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہتی. جہاں جو پلڑے میں بھاری ہوتا ہے دوسرے کو کھا جاتا ہے. کیوں رحمان سے کیوں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ سورہ یاسین انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اسی انسان کو خبردار کریے وہ جو ذکر کو فالو کرتا ہے، وہ جو نصیحت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. وہ خشی الرحمن بالغیب، اور الرحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، اس کے خوف میں ہے. الرحمن سے کیوں ڈرے گا کوئی؟ جس کو یہ یقین آ گیا نا، پکا یقین کہ اللہ تعالی غافل نہیں ہے. کسی بھی ایکٹ سے جو میں کر رہی ہوں یہ دنیا کو کوئی اور انسان کر رہا ہے. جس دن مجھے اس بات پہ یقین آ گیا کہ میرے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی، ہر وہ جملہ جو کسا گیا، ہر وہ نظر جو حقارت بھری تھی، ہر جگہ جہاں ناانصافی ہوئی ہے، اس کا بدلہ لیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا انصاف ہوگا. ڈر لگ رہا ہے نا ہمیں یہ جملہ بولتے ہوئے کہ معافی کی بات کرو، معافی کی بات کرو. مالک یوم الدین نہیں رکھنا کیا ساتھ؟ خدا نہ خواستہ قرآن سے ایک آیا پکڑیں گے، ایک آیا چھوڑ دیں گے. جس دن ہمیں یقین آ گیا نا، جس دن اس کی وجہ، اس یقین کی وجہ سے ہمارے کندھے سیدھے، سینہ چوڑا اور سر سیدھا ہو گیا. ابھی تو ہم سب سر چھپائے پھر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں. ہر دوسرا انسان کیوں ڈپریشن کا شکار ہے؟ کیونکہ ہم الرحمن کے رحمت سے خود کو باہر نکال کے لے آئے. ہم نے ہر کسی کو معافی اپنے آپ کو سب سے پہلے دیتے ہیں، پھر ہر کسی کو مل جاتی ہے. جس دن یہ یقین آ گیا کہ میرا رب ہے اور وہ انصاف کرنا جانتا ہے، اس دن پھر ہم بھی ڈریں گے کسی اور سے بات کرتے ہوئے. اس لیے الرحمن سے ڈرنا ہوتا ہے، اس کی محبت سے ڈرنا ہوتا ہے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ انصاف ہوگا، نظروں کا بھی،
کس نظر سے دیکھا تھا ہم نے کسی، کس لہجے میں بات کی تھی، کتنے روپے کھا گئے تھے کسی کے. اور ہم سب گنہگار ہیں. ڈر لگتا ہے نا، یہی ڈر تو نکالا گیا ہے ہمارے دلوں سے. اس کی وجہ سے تو ہے اتنی تباہی دنیا میں. اللہ کرے اللہ کو الرحمن مان جائیں، پھر اس سے ڈر بھی لگنے لگے. حیران ہوتے ہیں آپ، الرحمن سے کیوں ڈرنا ہے؟ الرحمن سے ہی تو ڈرنا ہے. اس کی محبتوں والوں سے ہی تو ڈرنا ہوتا ہے. وہ آ جاتے ہوتے ہیں. جو محبت نہیں کرتا، آپ اس کے گھر تباہ کریں یا اس کا بچہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور رحمان ہی تو ہے جو آسمان میں پرندوں کے پروں کو تھامے ہوئے ہے. پھر اس رحمان کے خلاف امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہاں ہیں تمہاری فوجیں الرحمن کے مقابلے میں جو آ جائیں گی؟ یا الرحمن کے سوا وہی تو تمہاری فوج میں تھا. ہماری تو ساری آرمی، ساری طاقت اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن کے مقابلے میں بھی کوئی آ کے کھڑا ہوتا ہے. یہاں آپ کو یہ لفظ، ہم یہ کیوں آیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہاں ہے فوجیں تمہاری؟ رحمان کے مقابلے میں کون ہے؟ رحمان سے بھی، محبت کرنے والوں سے بھی لڑائی کی جاتی ہے. محبت کرنے والوں سے بھی کوئی جنگ کرتا ہے، ان کے بھی کوئی خلاف آ جاتا ہے میدان میں. کہ ہم نہیں آ گئے؟ قرآن تو چھوڑ ہی دیا. کل پرسوں میں سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، کہ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور جواب آتا ہے وہی ہوتا جو فی الحال ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن نہیں ہے زندگی میں، عربی ہے. قرآن دل تک تو پہنچا ہی نہیں ہے، عربی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. روز سورہ یاسین، روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اور ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ میرا رب لے گا بدلہ، مالک یوم الدین، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اپنے آپ کو اکیلے کسی الماری میں چھپا کے نہیں روئیں گے ہم. نماز میں سجدے میں روئیں گے کہ اللہ آپ ہیں نا، مجھے پتا ہے آپ سنبھال لیں گے. پچھلی آیا یہی تسلی دلا رہی ہے نا. وہ جو آسمان میں پرندوں کے پر تھام لیتا ہے، وہ تمہاری زندگی نہیں تھامی بھی اس نے. سورہ حج کی آیت ہے، وہی تو ہے جو تمہارے سروں پہ آسمان نہیں گرنے دیتا. اردو کا محاورہ ہے، مصیبت ٹوٹ پڑنے کو آسمان گرنا کہتے ہیں. مصیبتیں نہیں ٹوٹنے دے رہے اللہ تعالیٰ. جو پہنچ رہی ہے وہ امتحان ہے، پھر ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. امتحان کبھی کبھی ہمارا اپنا گھر ہے، وہیں پہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا، یا اللہ یہ والا ٹیسٹ پسند نہیں آیا. ماں باپ کو امتحان کیسے بنا دیا، بچوں کو کیسے، بیوی کو کیسے، شوہر کو کیسے. یہی ہیں تو یہی امتحان ہے. جہاں ہے وہیں پہنچے گا نا امتحان. بیماری کا خدا نہ خواستہ کوئی بھی امتحان. اللہ کرے ہمیں یاد رہے کہ وہ جو الرحمن ہے، وہ جو 3 اندھیروں میں ہماری حفاظت کرنا نہیں بھولا، وہ اس دنیا میں ہماری حفاظت کرنا نہیں بھولے گا. اللہ پہ مکمل بھروسہ ہو جائے، اس کے انصاف پہ، اس کی محبت پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.